کہ ایک طرف اسماعیل ہانیہ کی تصویر ہے اور دوسری طرف حسن نصر اللہ کی تصویر ہے۔ حسن نصر اللہ کی تصویر میں شیعہ لکھا ہوا ہے اور اسماعیل ہانیہ کی تصویر میں سنی، اور دونوں کی تصویر ایک اتحاد کی علامت بنا کر کے جس طرح سے اسے پیش کیا جا رہا ہے، کیا لگ رہا ہے کہ واقعی کیونکہ یہ تو شکایت رہی کہ جب اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں تو او آئی سی کہاں ہے، عرب کہاں ہے، یو اے ای کہاں ہے، ترکی کہاں ہے، یہ تمام باتیں، لیکن جس طرح سے اس کے باوجود ابھی بھی ایک امید کی کرن ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر یہ ضرور آئیں گے۔ تو ایسے میں، ایسے حالات میں کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور کیا لگ رہا ہے کہ کیا ایران پھر حملہ کر سکتا ہے جس طرح کا خطبہ ہے؟ کیونکہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے باقاعدہ دبے لفظوں میں اسرائیل کو دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ بہت معمولی سزا ہم نے دی ہے اور جب بھی موقع آئے گا ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ تو کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ اور اس کے بعد رومان ہاشمی صاحب سے تھوڑا سا اور میں بات کروں گا۔ واقعاً امید پر دنیا قائم ہے۔ آج یوم جمعہ اور اس اجتماع بزرگ نے دنیا کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا کہ کاش اگر ہم متحد ہوتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اس اجتماع کو دیکھ کر، یعنی یہ جمعے کی برکت ہے کہ ہر آدمی سوچنے پر جو انسانیت کا درد رکھتا ہے مجبور ہو گیا، اور سب کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ سنی شیعہ کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہے۔ اگر کسی نے انسانیت کے رشتے کو پہچان لیا اور سمجھ لیا، وہ انسان ہے اور اس کا رتبہ انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے، اور وہی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ذرا بھی خطا کی تو انشاءاللہ اس کا علاج بھی ہوگا۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ یہ ایک مملکت ہے، اس وعدے کو یاد کیجئے کہ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید اور یقین ہے کہ ان کمینوں کے لیے ضرور اور ضرور اللہ کی طرف سے ایسی لعنت پڑے گی کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بس شرط یہی ہے کہ ہم اپنے کو سنبھالیں۔ اور یہ امت مسلمہ کے لیے کتنا حوصلہ افزا ہے مولانا قاسم صاحب، اور مولانا قاسم صاحب نے آج بہت بڑا پروٹیسٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے پتلے بھی جو ہے وہ نظر آتش کیا ہے، جلایا ہے۔ تو کتنا بڑا اس کو آپ مانتے ہیں مولانا قاسم صاحب، کیا کہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ کہ جتنے سامعین ہیں اور سب کی خدمت میں سلام۔ واقعاً آج حضرت آیت اللہ خامنئی صاحب مدظ اللہ العلی جو رہبر ہیں، انہوں نے آج میدان میں آ کر شیطانی طاقتوں کے اور ایک زوردار تماچا ان کے چہروں پر لگایا اور بتایا کہ ڈرپوک تم ہو، ہم نہیں ہیں، موت سے ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ لیکن آج خامنئی صاحب رہبر معظم نے میدان میں آ کر اور خطبہ دے کر
بتا دیا کہ ہم بزدلوں کی اولاد نہیں ہیں، تم بزدل ہو، تم ڈرپوک ہو، موت کا وقت معین ہے۔ اور اس خطبے سے ان مکاروں کا حساب و کتاب بھی کر دیا کہ تمہاری اوقات انسانیت کے سامنے کیا ہے، اور یہ بات واضح کر دی کہ تم انسانیت کو کتنا دوست رکھتے ہو۔ تم تو وہی ہو جو کتے پالتے ہو، تم تو وہی ہو جو حیوانات پالتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، لیکن جو انسان ہے ان کو تم قتل کرتے ہو، ان کو مارتے ہو، ان کو لوٹتے ہو، ان کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ لیکن واقعاً 85 سالہ رہبر معظم، ان کی ہمت کو داد ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان پر۔ اور یہ اتحاد جو جماعت میں نظر آیا، یعنی جمعے میں لاکھوں آدمیوں نے آ کر رہبر معظم کی اہمیت کو دنیا والوں کو بتایا اور ان مکاروں کو بتایا، اور یہ یو این او میں بیٹھے ہوئے جو مذاق کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ، ان کو سمجھایا اور اپنی بات کو بہت اچھے انداز میں پیش کر کے بتا دیا کہ انسانیت کا رشتہ بہت بلند ہے، اور انسانیت جو ہے وہ بہت بلند ہے، اور جس میں انسانیت نہیں ہے وہ حیوان ہے، وہ لائق تعریف نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کیا انسان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ ہزاروں لوگوں کا قتل فلسطین میں کر دیا گیا، کوئی مرد دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس کے گریبان کو پکڑ کر اور اس سے سوال کر سکے کہ ان معصوم بچوں کی کیا خطا تھی، ان عورتوں کی کیا خطا تھی۔ اسپتال توڑ دیے گئے، مدرسے توڑ دیے گئے، اور گرجا گھر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ لوگ سب جانتے ہیں، لیکن تباہ و بربادی میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور اپنا روب و دبدبا بیچارے معصوم انسانوں پر ڈالنا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ ڈر کر کچھ تو مر جائیں اور یہاں سے بھاگ جائیں اور ہم قابض ہو جائیں۔ یہی کام یہ یمن میں کر رہے ہیں، یہی کام لبنان میں ہے کہ جہاں شام ہوتی ہے اور بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا تمہارا دین ہے؟ کیا تمہارے دین میں یہی چیزیں ہیں کہ بچوں کو قتل کیا جائے، بیماروں کو قتل کیا جائے، ان پہ بم برسائے جائیں؟ وہ خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، لیکن انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہمت پیدا ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت کا وقت ہو تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مدد پہنچے گی۔ واقعاً یہ ان کا میدان میں جمنا اور ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، یہ ان کو مدد حاصل ہے جو میدان میں ہے، یہ ان کے حوصلے جو بلند ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک خاص عنایت حاصل ہے کہ سب کچھ لٹنے کے بعد، گھر بھی لٹ گیا، بھائی بھی قتل کر دیا گیا، اولاد بھی مار دی گئی، مگر ہمت میں کمی نہیں، صرف اور صرف وطن عزیز کی محبت کہ ہمارا وطن محفوظ ہو جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وطن کی محبت
نصف ایمان ہے. واقعی یہ یہ امت مسلم